بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رموز رمضان، میں نے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج دوسرا حصہ اور اس پہ چند گزارشات۔ رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، میری دعا کو قبول فرما، اور میرے والدین کی اور مومنین کی قیامت کے روز بخشش فرما۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جو نماز حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھائی، اس کے آخر میں اس کا اختتام اس دعا کے ساتھ فرمایا۔ اور اس میں جو دعا ہے کہ اقامت صلاۃ کی اللہ تعالی سے بھیک مانگنا، توفیق مانگنا، کیونکہ نماز بہت اہم چیز ہے، اس لیے اس کو دعا کو تکرار اس کی صبح و شام ہم کرتے ہیں۔ نماز کے بغیر، یاد رکھیے ناظرین، دین کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام پیغمبر خود نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو سکھایا کرتے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پہ بہت محنت فرمائی اور امت کو نماز سکھائی۔ دین شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے، اور پہلی چیز جس کا ذکر قرآن نے کیا، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو دین کی الفابیٹ، دین کی ABC یہ نماز ہے۔ قرآن سارا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ سے بھرا ہوا ہے۔ نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز کے بغیر، یاد رکھیے، قائم نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی سکھا دیا کہ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اب آج کے موضوع کی طرف چلتا ہوں ناظرین۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آج بات کی جائے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا یہ جملہ کہ بھئی ہم تو دنیا کے دھندوں میں مصروف ہیں، ہمیں دین کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ دین اور دنیا کی تقسیم، کہ ہم تو دنیا کے کام میں لگے ہیں، دین کے لیے وقت نہیں، اور اس کی ایک تقسیم کر دی جاتی ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ دین نام ہے صرف مسجد کا، کسی ایک کمرے کا، حجرے کا، اور یہ کوئی بڑا کٹھن کام ہے اور مشکل چیز ہے، اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے دنیا، پھر جا کے دین پہ عمل ہوتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی دین اور دنیا کی تقسیم نہیں کی، یہاں کوئی ڈیمارکیشن لائن نہیں ہے۔ اس نے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں اس زندگی کو بند نہیں کیا ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، دین کے لیے وقت نہیں، یہ کچی بات ہے اور دین کا فہم نہ ہونے والی بات ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب للہ رب العالمین، اس جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دین ہے، یہ زندگی کے ایک ایک لمحے پہ جاری ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی دین بن سکتی ہے۔ کس طرح؟ یہ جو زندگی ہے، اس کا ایک رخ ناظرین بنا لیجئے۔ ایک نیت ہے، اگر اس کا چراغ سینے میں روشن کر لیا جائے تو یہی ساری زندگی دین بن جاتی ہے۔ یہی جو کام ہم کر رہے ہیں، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اگر حرز جاں آپ یہ نیت ہر کام میں بنا لیں تو آپ کی پوری زندگی، آپ کا ہر کام دین بن جائے گا، اس پہ ثواب مرتب ہونے لگے گا، اس پہ روحانی تزکیہ ہونے لگے گا،
اسی سے اللہ کا قرب ملنے لگے گا. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، مرض کر رہا ہوں. ایک نیت بنا لینے سے کسب معاش، روٹی کمانا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت بنا لینا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اگر اپنے آقا کا یہ قول آدمی ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو حلال رزق کمانا ہے، جس طرح دین کے دوسرے بڑے بڑے فرائض ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور اہم ذمہ داری ہے. اگر آقا کا یہ فرمان ذہن میں ہو اور آدمی کسب معاش کر رہا ہو تو سارا کسب معاش عبادت بن جاتی ہے. یہ جو اسلام ہے یہ دین کی آخری ارتقائی شکل ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات کو دین کے ماتحت کر دیا ہے. اسلام نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے کہ یہ دنیا وہ دین. دیکھیے کسب معاش، وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب کسب معاش کرنے والا جو ہے، اگر وہ نیت یہ کرے کہ جب تک پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نہیں آؤں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں گا، ان کے کام کیسے آؤں گا، تو میں تو کماتا اس نیت سے بھی ہوں کہ ان کے ساتھ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے اور تیری آخری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو میں تو کسب معاش اس لیے کرتا ہوں. سارا کسب معاش عبادت بن گیا. انا لنفسک علیک حقا، انا لزوجک علیک حقا، انا لولدک علیک حقا. میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے. یہ کسب معاش نہ کروں گا تو یہ حقوق کہاں سے ادا کروں گا؟ یہ ہے وہ نیت، یہ ہے وہ چراغ جو روشن کرنا ہے، یہ ہے وہ جو رخ پھیرنا ہے. اگر یہ نیت پیدا کر لی جائے تو سب کسب معاش، فیکٹری، دکان، ہر سودا، دفتر، یہ جو لوگ کھڑے ہیں کیمرے کے اوپر جو کسب معاش کر رہے ہیں، اگر یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ ادا کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور روٹی کماتے ہیں، تو یہ سارا کچھ عبادت بن جاتا ہے. ناظرین، یہ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو پھیلنے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ ہے، وہ برا ہاتھ ہوتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ اچھا ہاتھ ہوتا ہے. میں تو اس لیے کماتا ہوں کہ میرا ہاتھ کہیں سوال کرنے والا ہاتھ نہ بن جائے. کسب معاش عبادت بن جاتی ہے. تو ناظرین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین جو ہے ہمارا، یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ حجرے میں بند کر دیا جائے، دنیا سے کاٹ دیا جائے. ایک نیت سے یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. یہ جو تفریح تباہ ہم کرتے ہیں، ریکریشن، یہ بالعموم سمجھا جاتا ہے تو یہ تو ایک دین سے اپوزٹ چیز ہے بالکل. ریکریشن، میں ایک دین کا اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. التحیّ للعبادہ عبادۃ. آپ عبادت کے لیے جو تیاری کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہوتی ہے. جو تمہید باندھتے ہیں، کیونکہ عبادت کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے تیاری کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا، اس پہ بھی ثواب ملتا. اب تفریح تباہ، ریکریشن، اگر کوئی آدمی اس نیت سے کرتا ہے، وہ تفریح یعنی جائز حدود میں رہتے ہوئے اس نیت سے کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو زندگی کی یکسانیت ہے میں اس سے اکتا گیا ہوں، منوٹنی ہو گئی اور میرے اعصاب تھک گئے ہیں، اب میری طبیعت میں وہ بشاشت باقی نہیں رہی، کام میں مستعدی نہیں ہے، تو میں کچھ تفریح تباہ، ریکریشن اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اعصاب جو ہیں یہ بحال ہو جائیں گے، وہ جو اکتاہٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور پھر وہ سب کام جو تو نے مجھ پہ عائد کر رکھے ہیں میں زیادہ مستعدی کے ساتھ اور ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ کر سکوں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تفریح تباہ عبادت بن جاتی ہے، اس پہ بھی ثواب ہونے لگ جاتا ہے. یہ تفریح کے خلاف میں کوئی نیا دین آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا. مستند علماء کی تحریروں میں اور احادیث کی روشنی میں یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو دین ہے اس میں غیر ضروری طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو جائے، پیشانی پہ بل ڈال لے، خشکی اور یبوست چہرے سے ٹپک رہی ہو تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہی آدمی دیندار ہوگا. یہ کہاں سے ہم نے سمجھ لیا؟
حدیث شریف میں تو لکھا ہوا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ کانا یخالطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یمازحنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ساتھ گھل مل کے رہا کرتے تھے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے. تو ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ یہ جو سنجیدگی ہے غیر ضروری، اور یہ جو گفتگو میں تکلف ہے، اس کو دین سمجھنا. تکلف اور سنجیدگی غیر ضروری وہی کرتا ہے ناظرین جو دوسروں کو فاصلے پہ رکھنا چاہتا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تھے. معنی یہ ہے اس مزاح میں ایک تواضع بھی ہے کہ میں تم کو فاصلے پہ نہیں رکھتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے سے نچلی سطح پر نہیں سمجھتا ہوں، یہ بھی معنی ہے. بزرگوں نے کہا کہ یہ جو غیر ضروری سنجیدگی اور تکلف ہے یہ نفس کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور یہ جو مزاج کی شگفتگی ہے یہ روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ تصور کرنا کہ آدمی بہت سنجیدہ ہو جائے وہی دیندار آدمی ہے. حدیث شریف کو دیکھیے تو صحیح کیا لکھا ہوا. صحابی کہتے ہیں کہ ما رائے تو اکثر تبسما من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے. صحابی یہ کہتے ہیں. تو ہم یہ کہاں سے سمجھ لیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہی سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، مسکرانا بھی عبادت ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ دن، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ ارشاد ذہن میں ہو کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا، اس پہ بھی ثواب مرتب ہوتا ہے. نیند بھی عبادت ہے. جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ریاضتیں نہیں کرنی ہیں، مشقتیں نہیں کرنی، یہی جو کچھ کر رہے ہیں ایک نیت پیدا کر لیجئے، اسی پہ ثواب مرتب ہونے لگ جائے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن مجید میں لکھا کہ نیند کو ہم نے تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے. اب سوتے ہوئے اگر یہ خیال ذہن میں ہو کہ سوتا اس لیے ہوں کہ تھک گیا ہوں اور کام نہیں کر پا رہا، کسب معاش رزق حلال کمانے کے لیے اور باقی فرائض ادا کرنے کے لیے، خدمت خلق کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے صحت بھی ضروری ہے، اس لیے سوتا ہوں کہ اعصاب ٹھیک ہو جائیں، جو توانائی ضائع ہوئی بحال ہو جائے. سونے پہ ثواب مرتب ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو دین کے تصور میں وسعت پیدا کیجیے. یہ سب نیکیاں ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں. نیند بھی عبادت، اخبار پڑھنا بھی عبادت. میں اس لیے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تیرے کچھ اصول ہیں یا اللہ، تو نے قرآن میں کہا جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے. میں اخبار پڑھتا ہوں تو یہی ڈھونڈتا ہوں کہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو پس پشت پھینک دیا اور تو نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا اس دنیا میں. وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے ان اصولوں پہ عمل کیا اور تو نے اس دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی. میں اخبار اس لیے پڑھتا ہوں. تو وہ مرکزی نقطہ پیدا کرنا، اگر وہ مرکزی نقطہ نہ ہو تو یاد رکھیے سب کچھ بیکار، سب کچھ عقارت. دین کا علم بھی بیکار. وہ جو حدیث شریف میں لکھا نا کہ عالم کو قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھ پہ اتنا احسان کیا، تو نے جواب میں کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ تعلمت العلم وعلمتہ، یا اللہ آدھی زندگی میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، آدھی زندگی میں اس کو پھیلاتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، میرا جنازہ بھی مسجد سے اٹھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تعلمت العلم وعلمتہ لئن یقال ہوا عالم فقد قیل، جھوٹ بولتا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو علم سیکھتا اور سکھاتا اس لیے تھا کہ تیری شہرت ہو جائے، لوگ تجھے بہت بڑا علامہ سمجھیں، اخباروں میں تیری تصویریں چھپیں، لوگ تیرے آگے پیچھے پھریں، تو نخوت میں گردن اکڑا کے درمیان میں چل رہا ہو اور مریدوں کا حلقہ ہو تیرے گرد. تو اس لیے سیکھتا تھا یہ سب کچھ. تو میرے لیے تو نہیں سیکھتا تھا، میری رضا تو نہیں تھی، میں تو مقصود نہیں تھا. فقط کیل، دنیا میں تو جس لیے کام کرتا تھا سب کچھ ہو گیا، وہاں تجھے